السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بشمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صاحب احترام، میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق، رحمت اور مہربانی کے ساتھ بارش کے باوجود اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، اور آپ کے شہر کوٹ رضا کشن میں واقعہ جامعہ محمدیہ قدوسیہ کے سالانہ پروگرام میں شریک ہونے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، اور یہاں پہنچ کر اس کانفرنس میں شریک ہو کر آپ جیسے نیک بزرگوں اور بھائیوں کی ملاقات اور زیارت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
جن نیک مقاصد کو حصول کے لیے اس تقریب کا، پروگرام کا، کانفرنس کا، اجتماع کا میرے برادر عزیز حافظ قاری عبداللہ محمود صاحب نے اور ان کے رفقائے کرام نے انعقاد، انتظام اور اہتمام فرمایا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ مجھے احساس ہے، بخوبی اندازہ ہے، ایک موسم بھی خراب ہے اور ادھر کافی تقاریب بھی آپ سن چکے ہیں، رات بھی خاصی گزر چکی ہے، اور آپ کی کانفرنس کی جو تاریخ تھی وہ بھی تقریباً گزر چکی ہے۔ تو اب خام خواب کو بٹھانا، زبردستی تقریر سنانا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر آپ تھک گئے، اکتا چکے ہیں، سچی بات ہے، تقریر سنانا یہ کوئی اس وقت اجر اور نیکی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم مل کے دعا کر لیتے ہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تھک گئے تو دعا کر لیتے ہیں۔ یار انہیں نعرے پاروں زور دی مارنے اندر آ کے پہنا میرے کول آ جگہ انہیں خالی پی اندر آؤ، جڑے باہر ساتھی اندر آ جائے تو 15-20 منٹ جڑے نا اپاں ایک دوجے نے ویکھیے، میں تھوڑی زیارت کر رہا ہوں۔ ساتھی جڑے باہر اندر آؤ، آجو آجو آجو، سب کوئی ساتھی باہر نہ بیٹھے۔ اوے میرے سامنے دے پاؤ نے انہوں جو باہر کھڑے نے، آجو تشریف لے اندر آؤ، آجے آجے، یہ بہت جگہ ماشاءاللہ بڑی بیٹھے آٹھے ایک بزرگاں دی بڑی نورانی شکل میں تو کھڑکی جو ویکھنے اندر آؤ جناب، تسی بھی اندر آؤ، آجو میں کرسی اندر رکھا دینا تھوڑے واسطے۔ آج حاجی مٹھو صاحب نے ماشاءاللہ بندے مٹھے نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال، آجو آجو ماشاءاللہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لو جی انشاءاللہ میں 30 منٹ بیان کراں گا تے 30 منٹ ہمت نہ بہنا انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کریں گے اللہ دے فضل و کرم نال۔ اگر پسوئی صاحب آ گئے تو تہاڈی قسمت نہ آئے تو میں 30 منٹاں بعد ضرور دعا کراں گا انشاءاللہ۔ اب توجہ فرمائیں آپ حضرات، آج کی جو تقریب ابھی آپ نے دیکھی بنیادی طور پر اس لیے انعقاد پذیر تھی کہ ہمارے جن عزیز بچوں نے، طلباء نے، ہونہار نوجوانوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں اسناد تقسیم کی گئی، اور اس سے بھی پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے پاکیزہ نسخے تقسیم کیے گئے، ان کو دستار بندی ان کی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت فرمائے، جن اساتذہ نے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیاراستہ فرمایا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ اس ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس ادارے کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے۔ اس کے بانی مؤسس حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء ولی کامل حضرت مولانا عبد القدوس صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے لیے اور ان کے فرزند عظمت ہمارے برادر محترم اور بہت بڑے دانشور حضرت پروفیسر عبدالحکیم صاحب صاحب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ان کے جانشین میرے عزیز جناب حضرت قاری حافظ عبداللہ محمود صاحب، اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے، اللہ ان کے اندر ان کی صلاحیتوں میں اور جلا بخشے، انہیں اس ادارے کو کما حقوق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اسی طرح ہم ہر سال یہاں پہ آتے رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ بچے بڑی تعداد میں یہاں سے حفاظ بن کر، قرا بن کر پورے علاقے میں پھیلتے رہے اور روشنی کے مینار بنتے رہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، جو میرے دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کی عمر برکت فرمائے۔ میرے دائیں جانب میرے پیارے بھائی حضرت مولانا یوسف صاحب تشریف فرمائے، اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
مولانا عبدالرشید محسن صاحب، مولانا اشرف صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اللہ دین و دنیا میں سعادتیں، آسانیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات، میں نے آج کی اس تقریب کی مناسبت سے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی۔ ان میں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اپنے قرآن کو نور بنا کر بھیجا۔ ہم نے قرآن کو مل کے بولے روشنی بنا کر، نور بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، انی تارک فیکم کتاب اللہ وحبل اللہ طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ۔ میں اگر اس حدیث کا آپ کو ترجمہ سناؤں تو آپ ایمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ کی کتاب کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، اور اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی کا نام ہے، وحبل اللہ، کتاب اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ اللہ کی رسی کا نام ہے، اور اللہ کی ایسی رسی ہے طرف بایدیکم وطرف بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی جو قرآن کا سہارا پکڑ لیتا ہے دراصل وہ اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے۔ ہمارا اہل حدیث اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے۔ سنیے، کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ، یہ خلق اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ من دون اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اپنی کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ پھر سنیں، فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ غیر فانی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ غیر فانی، جو قرآن کا سہارا پکڑتا ہے وہ دراصل اللہ کا سہارا پکڑتا ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، قرآن اللہ کی ذات سے، توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی جو ابھی میں کرنے والا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جو قرآن کا سہارا پکڑ لیتا ہے وہ کس کا سہارا پکڑتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، ایسی حدیث پڑھنے والوں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ سب کو عربی پڑھے بغیر ہی وہ حدیث پاک عربی میں یاد ہو جائے گی، عربی میں سب کو یاد ہو جائے گی۔ مولوی ثناء اللہ تو شاعر اسلام میں تو ہو ہی جانی ہے، تو ہمیں بھی سارے وہ حدیث یاد ہو جائے، بس توجہ فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ بس اتنی حدیث ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو قرآن والے ہوتے ہیں، یہ صحیح ابن حبان کے اندر مروی ہے، فرمایا جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں وہ خاصتو، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، اللہ کے کھل آواز کھول، وہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ اہل القرآن، پھر پڑھ لیں، اہل القرآن جیسے اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث آپ کہتے ہیں، اس طرح اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے وہ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہیں، اور جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتے ہیں قرآن کے سہارے کی شکل میں، اللہ فرماتے ہیں مضبوط سہارا پکڑتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے سہارا کوئی ہے اس کائنات میں؟ اس کائنات میں سب سے مضبوط سہارا کس کا؟
توجہ فرمائیں کس کا؟ اللہ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ فرماتے جو قرآن کا سہارا پکڑ لیتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور وہ سہارا کون سا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے اور اس کی خود تفسیر بیان فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والے قرآن والے ان کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے مومن کے اندر اللہ ایمانی فراست پیدا کر دیتا ہے، ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ کس کے ساتھ دیکھتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نور کے ساتھ اس کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی پڑتی۔ آج کوئی اور بات کہہ دی، کل شرمندہ ہو کر اس سے منہ پھیرا، رجوع کر لیا، یو ٹرن لے لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو آج بات کرتا ہے 50 سال کے بعد بھی وہی بات کرتا ہے، اس لیے کہ آج بھی اس کی رہنمائی کرنے والا اللہ، 50 سال کے بعد بھی اس کی رہنمائی کرنے والا، آج بھی سہارا اللہ، 50 سال کے بعد بھی سہارا رہنما آج بھی اللہ، کل بھی اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر لا کے یقین اور نور میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تھوڑی بس ہوئی بھی تو میں نے قرآن میرے دل کے اترن لگتا ہے، سچی آیات پر کھولے میرے سامنے آ رہے ہیں، شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، ان 30 منٹ میں کون کون سی آیت سناؤں اور کون کون سی چھوڑوں؟ توجہ بس فرمائے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نور ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور،
آسمانوں کا نور میرا اللہ خود ہے اور زمین کا نور میرا اللہ خود ہے. جو قرآن والا بن جاتا ہے اللہ اس کو نور کی طرف لے آتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ خود اس کا ہاتھ پکڑ لے, اور جس کا ہاتھ میرا اللہ پکڑ لے اسے کوئی گمراہ کر سکتے؟ بتائیں مجھے. اللہ نے پہلا قرآن کا پہلا صفحہ اس میں کیا فرمایا؟ توجہ فرمائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن والے أولئك على هدى من ربهم ان کا ہادی میرا رب خود ہوتا ہے. ان کا ہادی میرا رب یہ قرآن کہہ رہا ہے. بخاری پہلے صفحے پہ کہہ رہا ہے میں اللہ ان کا رہنما, میرا اللہ رہنمائی کرتا ہے. میرے بندے تو نے کیا بات کہنی ہے اور کیا بات تو نے نہیں کہنی, تیرا موقف کیا ہونا چاہیے, تیری رائے کیا ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ایسا تاجیہ اشارے کنائے کا توجہ کرو. 20 منٹ رہ گئے پیچھے, 10 منٹ لگے نا, 5 منٹ ٹھیک ہے جناب. میں تھوڑی کڑی نہ چلنا. جاؤ جاؤ بخاریاں دل بڑے ہوتے ہیں, میرا دل بڑا ہے. آدھی زیارت بھی کرا کے اندر. آج میں بڑی خوشی کتنے سال 82 تو بعد سن 1982 کے بعد میں نے بھائی رئیس صاحب کو دیکھا تو کئی دفعہ ہوگا, لیکن آج ملاقات پھر ہوئی دوبارہ. یہ میرے پرانے دوست ہیں, 1982 کی دوستی میری ان کے ساتھ. اللہ کو سلام. حضرات یار میں نہیں ویک لو بھائی زاہدی تھا کیوں بےتاب ہو گئے, میں تم دکھا دینا بات. حضرات میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں تمہیں ایسا دین, ایسا قرآن, ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا. دن میں تو روشنی ہوتی ہے, دن میں تو, لیکن اس روشنی میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی اللہ توفیق اس کو دیتا ہے کہ جس کے دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتا ہے. جس کو ایمان کا نور مل جاتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے, اس کا دل مزین ہوتا ہے ایمان سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
اللہ فرماتے ہیں میں تو دل ایمان سے بھر دیتا ہوں، جن پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو فرمایا میں ان کے دل ایمان کے نور سے بھر دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی محبت اور دفاع میں جیل چلے گئے، وقت کی حکومت سے ٹکرائے، جیل ہو گئی، جیل چلے گئے۔ شاگردوں نے بڑی مشکل سے ملاقات کا ٹائم طے کیا، جیل میں حاضر ہوئے، ملاقات کی، عرض کرنے لگے استاد محترم پہلے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی رہنمائی کی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسائل پیش کرتے تھے، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اب بار بار جیل میں آنا ممکن نہیں ہے، آپ کی غیر حاضری میں، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کے تشریف فرمانا ہونے کی صورت میں ہمیں اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو کس کے پاس جائیں؟ حضرت فرمانے لگے اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، میری غیر موجودگی میں رہنمائی کے لیے وہ چاندی کوٹ کوٹ کر ورق بنانے والا مزدور عبد الوہاب جو ہے اس کے پاس جا۔ آواز کھول دو تیری ایکو ختم کر۔ انہوں نے کہا ان کے پاس جا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت وہ تو بہت بڑے امام نہیں ہے، تو بیچارہ مزدور آدمی، مزدور آدمی۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا ذرا سنیے، آپ فرماتے ہیں انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب، وہ بے شک بہت بڑا مجتہد اور محدث تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مثلہ یوفق للصواب، اللہ اس کو درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ حق اور سچ کو جاری فرما دیتا ہے۔ دن تو دن جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں اور وہ قرآن والے ہوتے ہیں، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مل کے بولے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان آیات کی تفسیر اگر میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ میرے اللہ فرماتے جو میرے دوست ہوتے ہیں نا، دن تو دن جب یہ رات کو سو جاتے ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، مفسرین کرام نے اس کا معنی ایک یہ بھی بیان فرمایا جب وہ رات کو سوتے ہیں اللہ خواب میں آ کر ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے، اللہ خواب میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، میرے بندے تو نے یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ بچوں کے رشتوں کے معاملات میں بھی اللہ خود رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ والے جو فیصلے کرتے ہیں بڑے مضبوط فیصلے کرتے ہیں، بڑے مستحکم فیصلے کرتے ہیں۔ جب بندہ قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، میں نے واللہ ایسے بزرگ دیکھے جو بہت بڑے علامہ تو نہ تھے، مفتی تو نہ تھے، وہ زیادہ عربی فارسی پڑھے ہوئے نہ تھے، وہ جٹ زمیندار قسم کے لوگ تھے، کھیتوں میں رہنے والے، لیکن قرآن سے سچی محبت کرنے والے تھے، تہجد گزار تھے۔ تو میں نے دیکھا اللہ پاک ان کو مضبوط فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتا، ان کی بات میں، ان کی رائے میں پختگی ہوتی تھی، مضبوطی ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی۔
نور ہوتا تھا، ان کی باتوں میں خوشبو ہوتی تھی، ان کی گفتگو کے اندر روح ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو مل کے بولیں، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کہ امتیوں، نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کر۔ قرآن من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا سن لے، اس نے 3 حروف پڑھ کر 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ تعالی، ان کا اپنا کلام تھا آسمانی چٹھی، اس کا نام چٹھی آسمانی۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں، پنجابی آندھی کے پل پل گئے ہو، ٹی وی سن سن کے سماعت ٹی وی اے آر وی فلاں فلاں، تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ آپ پنجابی شاید بھول گئے۔ اللہ کرے ہم اپنی مادری زبان کو بھی یاد رکھیں۔ یہ ساری زبانیں میرے اللہ نے بنائی ہیں، کسی زبان سے نفرت نہ کیا کرو۔ ان ساری زبانوں کا خالق کون ہے؟ عربی کا خالق کون؟ فارسی کا خالق کون؟ اردو کا خالق کون؟ پنجابی کا، پختون کا، سندھی کا، بلوچی زبان کا، مرٹی زبان کا، ان ساری زبانوں کا خالق کون ہے؟ فرانسیسی کا خالق، انگریزی دا ایتھے اللہ ہولی اللہ بولیا جی۔ اور اللہ کے بندوں زبانوں سے نفرت نہ کیا کرو، ان ساری زبانوں کا خالق کون ہے؟ صحابہ کرام میں کوئی عربی تھے اور عربیوں کے علاوہ بھی صحابہ تھے۔ حضرت سلمان عربی نہیں تھے۔ حضرت سلمان کی زبان کون سی تھی؟ حضرت بلال کی اصل مادری زبان عربی نہیں تھی، ان کی اصل زبان کون سی تھی؟ حبشی افریقی زبان۔ اور حضرت سہیب کی زبان کون سی تھی؟ رومی زبان، یورپ کی زبان تھی۔ آج بھی یورپ کی زبان رومی، جس کو آپ انگریزی بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی کے قریب ہے یہ زبان۔ تو صحابہ نے نہ ان سے نفرت کی کہ تیری زبان رومی اور انگریزی ہے، نہیں، ہمیں اللہ پاک نے چیزوں سے بلند کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں وہ قرآن لے کر، جس قرآن کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت یہ ہے، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ کن کا؟ صرف وہابیاں دا سڑا وس چلے ترجمہ سے یہی کریے، دیوبندیاں دا وس چلے تو یہی ترجمہ کر، بریلویاں دا وس چلے تو یہ کوئی ترجمہ کر۔ سڑا مسلمانہ سارے دا رل کے وس چلے تو اسی حقیقت مسلمانہ دا۔ میرا رب کہتا ہے نہیں، میں تمہیں وہ قرآن دے رہا ہوں جس کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم نے اس رب کا پیغام پہنچانا ہے جو رب سارے جہانوں کا رب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، شان قرآن، شان اسلام، سید ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تمہیں رب نے پہلا سبق یہ دیا اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، تے ٹکٹاں ہونی مہنگیاں کرتی ہیں نا۔ میں نے یورپ میں امریکہ میں دیکھا ہے، مجھے ایک دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ ہون آ جاؤ امریکہ ایک باری پھر سی امریکہ ٹکٹ لے کر۔ میں کہ وہ کی ہوندی ہے؟ انہوں نے کہا جی کرسمس کے دن آ رہے ہیں تو ٹکٹاں بہت سستیاں ہوتی ہیں، ان کی کرسمس آ جائے تو ان کی ٹکٹیں سستی ہو جاتی ہیں۔
اور ہمارا رمضان آ جائے بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہو تو ٹکٹیں ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، کرتوتاں ساڑیاں آن وہاں رمضان آ جائے تو یورپ کے انگریز جن کو کافر کہتے ہو غیر مسلم کہتے ہو وہ مسلمانوں کے رمضان کے احترام میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ ایتھے اسی چنگے بلے تہجد گزار تے حاجی تے نمازی تے اہل حدیث تے اہل سنت انہاں کھجوراں سارے تے مہنگیاں کر دے عمران خان کرے یا نہ کرے اسی آپ ہی کر دے، کیلے اسی مہنگے کرنے، سیب اسی مہنگے کرنے، چیزاں اسی مہنگیاں کرنے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے اوپر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اے سارے پیسے مڑ کے دوائیاں تے نکل دیں گے، دوائیاں بھی 2 نمبر۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرا اللہ رب العالمین اور ہمارا بیت اللہ ہدی للعالمین، اللہ ہمارا مل کے بولے، اور ہمارا بیت اللہ، یار پکھا بند کر دے، ہدی للعالمین، اور قرآن ہمارا یہ کیسا ہے؟ توجہ فرمائیں ادھر، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے قرآن تمہیں وہ عطا کیا جو ذکر للعالمین، جو ذکر اللہ رب العالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین، اور قرآن تمہارا وہ ایتھے دے تعصب آ ہی نہیں سکتا، یہاں تو ہر شے عالمگیر بین الاقوامی، اور پیغمبر اور نبی تمہیں وہ عطا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تو سارے انسانوں کے لیے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین، تمہارا تو سارا پروگرام ہی عالمین ہے، عالمگیر سب کے لیے۔ تے ساڑھے واز دے تقریراں سن لو، ان دے وچ وسعت ہے ہی کوئی، ساڑھا پیغام چند لوگاں واسطے، تقریراں چند لوگاں واسطے۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے تمہیں بھی دنیا میں بھیجا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو رب نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا، تمہارا پیغام تو سارے انسانوں کے لیے۔ تقریر ایسی کریں گے، وہابی مولوی تقریر سے وہابی سن سکتے کہ تقریر ایڈی سخت کرنی دجا بہ ہی نہیں سکتی، اے میں دجا نہ حال۔ اللہ کرے ہمارے اندر وسعت پیدا ہو جائے،
جو میرے اللہ کی منشا ہے. پہلا سبق یہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ روٹی کھلانے والا ہے. کن کن کو؟ مل کے بولے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں. اے کریمے کہ تو خزانہ غیب غبر و ترسا وظیفہ داری، تو دوستاں را کجا کنی محروم کہ تو بات دشمناں نظر داری. میرے اللہ تو کیسا کریم اللہ ہے کہ تجھے چھوڑ کر جو آگ کو پوجتے ہیں تو ان کو بھی روٹی کھلاتا ہے. تو انہیں بھی روٹی دیتا اپنے دشمن کو بھی. اور جو اپنے دشمنوں پہ اتنا مہربان ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ کتنی مہربانی فرماتا ہے. اور میرے بھائیوں اپنے اندر وسعت پیدا کرو. یہ مدارس اور جامعات ان کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت پیدا کریں کہ ہم نے سارے انسانوں کی خدمت کرنی. کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. ہم نے ہمدردی کرنی ہے، ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. کن کن کی؟ مل کے بولے. ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی نہیں رہنے دینی. ہم نے محبت کا بلڈوزر چلا کر یہ نفرت کی ساری دیواریں گرا دینی انشاءاللہ. ہم نے 22 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں رہتے انہیں متحد کرنا ہے، ایک جان بنانا ہے، ایک امت کی شکل، ایک قوم کی شکل، سیسا پلائی دیوار کی شکل. پچھلے سال ایوان صدر میں ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے. 2200 علماء نے اس دستاویز پہ سائن کیے. یہ جو میرے پاس ہے پیغام پاکستان، دیکھ رہے ہیں آپ، سب نے سائن کیے اس پر. تیرے نمبر پہ میرے سائن بھی الحمدللہ اس میں اہل حدیث کی جانب سے موجود. اور 2200 علماء، صدر صاحب، بڑے بڑے وزیر، افسر، اس میں سب شامل. سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے. ہم نے ایک دوسرے کے احترام کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے. مسلمان تو مسلمان، پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں جناب؟ قرآن و حدیث کی کیا تعلیم سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے امتی نے کسی مسلمان ملک میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو ستایا، دکھ دیا، اس پہ ظلم کیا، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کر اس مسلمان کے خلاف میں اللہ کا رسول اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں. ہمیں یہ پیغام ملا نبی پاک علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے. اس لیے آج جامعہ محمدیہ قدوسیہ کی کانفرنس سے جب آپ جائیں اپنے دلوں میں وسعت پیدا کر کے جائیں، اپنے دل کے اندر سب کی ہمدردی پیدا کر کے جائیں اور اپنا منصب سمجھ کر جائیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے اخرجت للناس، تم نے سارے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنی. نبی کریم علیہ السلام کی ایک بات سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا رحمت للعالمین، میرے آقا ذرا زور سے بولیں رحمت للعالمین. آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں یہودی کا بیٹا بیمار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اس کے گھر کے دروازے پہ تشریف لے گئے. دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، دیکھا دو جہانوں کے سردار فاطمہ کے بابا جان حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان سامنے کھڑے. حیران ہو کے کہتا ہے آپ کیسے تشریف لے آئے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا. اللہ اکبر. ساڑھے وچ ہے نہیں کہ وسعت کہ کوٹ رادا کچن میں کوئی کرسچن، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم رہتا ہو وہ بیمار ہو جائے اور میں یا مولانا یوسف صاحب یا مولانا اشرف صاحب یا غوری صاحب یا عبداللہ صاحب جا کے اس کی خبر لیں یا آپ میں سے کچھ جائے اس کی تیمارداری کر کے جا سکتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہمارے اندر ہی حوصلہ نہیں ہے. اگر ہم چلے جائیں تو پورے شہر میں ڈھونڈورا جناب پیڑ دیا جائے گا اور مولوی یوسف سے معلوم اور پادری سے کاٹ رہے پھر اس طرح کی باتیں. مگر کائنات میں اسلام کا سب سے علمبردار بڑھ کے جو تھا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام.
لو جی اسی ویکھ لیا چنگی طرح پتر اور دس ہمارے بھائی تشریف لے آئے جی ماشاءاللہ اور نال عبدالواسدیقی صاحب بھی آئے نے ہاں جی کیڑا پڑھا ہاں بھول گئے آج جناب تو انتظار کر رہا سی میں گل ریڑھی جانا سے ایسا ایسا بھی تسی آ جاؤ میں نے پتا سی خراب موسم پھسے جی ماشاءاللہ لو ہوں اس بیلی نے پوچھو ہوں ٹائم کتنا گزریا تو کتنے نا 5 منٹ گزرے نے انہوں پوچھو ہوں پیمانہ بدل گیا صدیقی صاحب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر رہبر و رہنما شان قرآن عظمت قرآن جناب سید عبداللہ شاہ بخاری صاحب حضرات میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے یہودی کے گھر دیکھا اس کا بیٹا بڑا بیمار ہے آپ نے دست نبوت اس کے سر پہ پھیرا سبحان اللہ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا سینے پہ ہاتھ پھیرا دیکھا جان کنی کا ٹائم ہے آپ نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو اس نے اپنے بابا کی جانب دیکھا اپنے ابو کی طرف دیکھا وہ یہودی نبی پاک کے اخلاق سے اتنا موم ہو چکا تھا کہ بے ساختہ کہتا ہے اتے ابو القاسم اتے ابو القاسم بیٹے ابو القاسم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں مان لو جلدی سے مان لو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا پیچھے پیچھے اس یہودی بچے نے کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی روح پرواز کر دیا آقا باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذ بی من النار اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں میرے آنے کی برکت سے تو نے اس بچے پہ جنت واجب فرما اس یہودی نوجوان کو تو نے جنتی بنا دیا میرے بھائیو آپ رحمت للعالمین اور ہمارا حال کیا ہمیں اپنے اندر ایک وسعت پیدا کرنا ہوگی اور انشاءاللہ ہم نے سب سے محبت کرنی خیر الناس من ينفع الناس آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو سارے انسانوں کو نفع پہنچائے ایک حدیث تو آپ نے سب نے سنی اور امن کمیٹیوں کے اجلاس میں تو سروری صاحب اکثر یہ سناتے ہیں لوگ آپ بھی جاتے رہتے المسلم من سلم المسلمون یہ سارے نو آدھی پڑھو المسلم مولی سناؤ اللہ تو ماشاءاللہ ساری آدھی من سلم المسلمون من لسانہ و یدی جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں وہ اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہوتا ہے اب اسلام میں مسلمان کا درجہ زیادہ یا مومن کا درجہ زیادہ انہا تو دین دی سارے پڑھ لے مسلمان کا درجہ زیادہ ہے یا مومن کا درجہ زیادہ یہاں مولانا شریف صاحب اکثر لوگ وہ ہمارے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ریڈیو کے اوپر ان کے پروگرام نشر ہوا کرتے تھے اشفاق احمد صاحب ان کی کافی کتابیں زاویہ وغیرہ تو وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تعلیم کو بھی ساتھ مانتا ہے ایسے کہتے ہیں نا لیکن آئیں میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں آپ نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں مسلمان بندہ وہ بنتا ہے کہ جس کے اندر اتنی خیر آ جائے اتنا نفع آ جائے وہ اتنا بابرکت ہو جائے کہ اس سے برکت سارے مسلمانوں کو ملے کسی کو شر نہ ملے خیر ہی خیر ملے اللہ اس کے وجود کو سراپا خیر بنا دے ہر مسلمان کو خیر ملے لیکن جب بندہ وہاں سے ترقی کر کے مومن بنتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا المومن من آمنہ الناس آئے ہائے المؤمن من آمنہ الناس ولا دمائم واموالہم اور جس سے خیر صرف مسلمانوں کو نہیں سارے انسانوں کو ملے جس سے فیض اور برکت دنیا کے ہر مذہب کے پیروکار ہر انسان کو ملے بحیثیت انسان
وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں مومن ہوتا ہے، وہ تو ترقی کر کے مومن بن جاتا ہے۔ ہمارا حال بالکل عجیب، جو بندہ زیادہ پکا نمازی بنے گا نا پہلی صف کا، ان کی طبیعت اور زیادہ خشک ہو جاتی۔ اور نمازی بندہ پہلی صف کا، اس کے اندر تو زیادہ اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر زیادہ نرمی ہونی چاہیے، اس کی زبان زیادہ میٹھی ہونی چاہیے، اس کی عادات اخلاق سے لبریز ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ ترقی کرتے کرتے قرآن نے کہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ دیہاتی عربی کیا ہے کہ ہم مومن بن گئے۔ میرے محبوب آپ ان سے فرما دے نہیں، ابھی تم نچلے درجے پہ کھڑے ہو، ابھی تم نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم مومن نہیں بنے۔ مومن بندہ تب بنتا ہے جب ایمان دماغ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بندے کی زبان کیسی ہو جاتی ہے؟ ذرا زور دی بول لو، سامنے میٹھی زبان ہو جی نفرت کھڑے ہو گئی تو بولو نا، پھر اس کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ میٹھی۔ کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ میرے آقا کا اخلاق ایسے نہیں اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے میرے پیارے کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ خلق عظیم کے مالک تھے، خلق عظیم کے مالک، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آخری بات، آپ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا بھی لیٹ جو، آرام کر لو، تھکے ہو، اس منزل پہ ہم نے آرام کرنا۔ صحابہ لیٹنے لگے، تھوڑی سی دیر ابھی گزری، ایک چڑیا آ گئی، اور چڑیا نے آ کے میرے آقا کے سامنے پر کھول کر جیسے احتجاج کیا جاتا ہے، احتجاج کرتے ہوئے چوں چوں کرنا شروع کیا۔ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرؤف ظفر صاحب، یہ ہمارے بہت بڑے اہل حدیث سکالر بھی ہیں، اور پاکستان کی سطح کے نہیں بین الاقوامی سکالر ہیں۔ یہ کئی یونیورسٹیوں میں، حضوری صاحب تو جانتے ہیں، ایچ او ڈی رہے، بہاولپور یونیورسٹی میں، سرگودا یونیورسٹی میں، دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ ان کے بہت سارے مقالات، بڑے بڑے مجلات جو بڑی کیٹاگری میں شمار ہوتے ہیں، ایچ ای سی میں، اس میں وہ شائع ہوتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ٹی وی پروگراموں کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک ان کا آرٹیکل میرے سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کی پوری تحقیق کر کے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چڑیا کی چوں چوں سنی تو صحابہ کو فوراً اکٹھا کر لیا۔ فرمایا اور میرے صحابہ، یہ چڑیا میرے سامنے آ کر شکایت کر رہی ہے کہ تم میں سے کسی نے اس کے آشیانے سے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، اس کے بچوں کو تم میں سے کسی نے اٹھایا۔ میں نبی پاک کے علم پہ قربان جاؤں، میرا آقا چڑیوں کی بولی بھی جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وارث سلیمان داؤد۔ جب حضرت داؤد کے وارث اور جانشین حضرت سلیمان بنے، پہلا خطاب کیا، اللہ کو ایسا پسند آیا بطور حکمران پہلا خطاب کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے خطاب کو اٹھا کر قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دی۔ انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں نبیوں کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔
ہدہد کا واقعہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ کا پیغمبر ہدہد سے باتیں کرتا ہے، ہدہد پیغمبر کو باتیں سنا رہا ہے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی، جو سلیمان پیغمبر کے صحابہ چونٹی کے ساتھ مکالمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تو نبی پاک تو سب سے اعلیٰ نبی ہے، سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں۔ دل کر رسول فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ رسولوں کی جماعت ہے، مگر رسولوں میں کوئی کلیم اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی کلمت اللہ، کوئی صدیق اللہ، کوئی خلیفت اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی نجی اللہ، لیکن ورفع بعضهم درجات، فاطمہ کے بابا جان کے درجات تو ہم نے سب سے بلند کر دیے۔ جامع الترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الحافظی کے نام پر، حضرت امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک موقع پر جب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا دیکھو یار اللہ نے ابراہیم کو اٹھا کے خلیل اللہ بنا لیا، سارے صحابہ واہ واہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا لیا، سارے صحابہ اس طرح واہ واہ کر رہے، آقا نے تشریف لائے، آپ نے ان کی باتیں سن کے فرمایا تم نے موضوع ایسی چھینک آ رہی مجھے تنگ کر رہی، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ تم نے موضوع تشنا چھوڑا، عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر تم نے موضوع ختم کر دیا، اور میں موضوع مکمل کرتا ہوں، تم نے سچ کہا۔ آدم علیہ السلام آئے صفی اللہ بن کر آئے، نوح علیہ السلام کی باری آئی نجی اللہ بن کر آئے، میرے بابا ابراہیم آئے تو خلیل اللہ بن کر آئے، میرے دادا حضرت اسماعیل آئے تو ذبیح اللہ بن کر آئے، موسیٰ کی باری آئی کلیم اللہ بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا روح اللہ بن کر آئے، کلمت اللہ بن کر آئے، الا و انی حبیب اللہ، اور جب میری باری آئی اللہ نے مجھ کو حبیب اللہ بنا کر بھیجا۔ حبیب اللہ جو ہوتا ہے امام عبد الرحمن فرماتے جامعیت ہے حبیب اللہ میں، وہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ خلیل اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ خلیفت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ صدیق اللہ بھی ہوتا ہے، وہ کلمت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ روح اللہ بھی ہوتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پرندوں کی بولی حضرت سلیمان جانتے ہیں تو ان سے بڑھ کر میرے آقا میرے آمنہ کے لال بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کس نے اٹھائے اس کے بچے؟ ایک صحابی جلدی سے بھاگ کر آیا، اس طرح اپنے ہاتھوں پر بچے اٹھائے ہوئے تھے اس چڑیا کے۔ آقا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اب میرے آقا نے جو فرمایا میرا دل کی تختی پہ لکھ لو، فرمایا جاؤ جلدی سے جا کر وہیں پر رات کرو حتی تازہ ہنہ من حیث وخستہ ہنہ وَأُمُّهُنَّ مَعْهُنَّ، جہاں سے اٹھائے تھے اسی آشیانے میں چھوڑ کر آؤ تاکہ ان کی پریشان ماں کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ رسول اللہ کی امتی ہو اور اغوا برائے تاوان کے لیے بچے اٹھا کے کسی ماں کے لے جائیں، میں کہتا ہوں یہ کبھی مسلمان کر سکتا؟ رسول اللہ کو امتی ایسی حرکت کر سکتا؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن والے بن جائیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔